ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس اسپیشل گفتگو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم اس وقت موجود ہیں نئی دلی میں اور ہم ایک عظیم ترین شخصیت سے روبرو ہونے جا رہے ہیں ناظرین، اور خاص طور سے وہ نوجوان جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے لیے بھی جن صاحب سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان کی زندگی شاید نمونِ عمل ثابت ہو سکتی ہے، اس زاویے سے کہ تعلیم انسان کو کیسے بلند کرتی ہے۔ ہماری مراد ہے عالی جناب ڈاکٹر صفی نقوی صاحب، جو کہ اس وقت عہد حاضر میں جو وقف ٹریبونل ہے، وقف کونسل، اس کے سیکریٹری ہیں، اور اوقاف پورے جو ہندوستان کے اوقاف ہیں اس کو یہ اتھارٹی دیکھتی بھی ہے نگراں کے طور پر، اور کس طرح سے یہ کام کرتی ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہم سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں نقوی صاحب کا اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے صفی نقوی صاحب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک عظیم ترین شخصیت سے روبرو ہو رہے ہیں، تو یہ زندگی کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ ناچیز ایک بہت ہی ادنا سا انسان ہے، یہ آپ کی محبت ہے اور قوم کی دعاؤں نے اس قابل کیا کہ میں منزل بہ منزل آگے بڑھ رہا ہوں، اور علی گڑھ سے میری تعلیم رہی، اور والد ماجد علی جناب الحاج محمد تقی نقوی صاحب نے مجھے اس قابل کیا کہ میں علم کے میدان میں آگے بڑھوں۔ میں پہلے سائنسداں بننے کے لیے نکلا تھا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی میں میں نے کافی سال کام کیا، اسی پہ مجھے ایوارڈ بھی ملا تھا، اور میں بیسیکلی اوشنوگرافر رہا۔ وہاں سے پھر میرا سفر آگے بڑھا، علی گڑھ کے بعد NIO نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی میں میری سلسلہ رہا۔ وہاں سے میں بھارت سرکار میں آیا، منسٹری آف ارتھ سائنس میں کافی سال میں نے اپنی خدمات انجام دیں، اور وہاں سے میں ایز اے ڈائریکٹر جب کام کر رہا تھا تو وہاں سے پھر میرا سفر منتقل ادھر ہوا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ قوم و ملت نے بہت کچھ چھوڑا ہے اوقاف کی شکل میں، تو میں نے محسوس کیا کہ کیوں نہ ہم بھی، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ سب کام کیا ہے، ہم اس پہ بھی خدمت کریں، کیونکہ میرا ایک قوم و ملت کی طرف ہمیشہ ایک درد رہا ہے، ایک فکر رہی ہے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک موقع مجھے دکھا، تو میں نے سوچا کیوں نہیں منسٹری آف مائنٹری افیئر کی جو یہ بہت عظیم ادارہ ہے، جو سینٹرل وقف کونسل کہلاتا ہے، اور تمام ہندوستان کے جو اوقاف ہیں اس کو وہ مینیج کرتا ہے۔ صفی نقوی صاحب، یہ سوال ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہم بچوں کے لیے بھی، خاص طور سے نوجوان طلباء کے لیے بھی، ان تمام لوگوں سے روبرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے بحمدللہ ایک مقام حاصل کیا، اور آپ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مشعل راہ کے طور پر ان بچوں کے لیے ایجوکیشن آج کی اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو یقیناً ہمیشہ سے ایجوکیشن اور علم کی جو بارے میں ہوئی ہے، خاص طور سے اپنی کمیونٹی کے لیے، آج کے اس عہد حاضر میں ایجوکیشن کو کیسے آپ مانتے ہیں اور کیسے بچوں کو ایک علم کی طرف رغبت کرنے کے لیے ایک میسج دیں گے؟ دیکھیے، قرآن حکیم نے جو سب سے پہلا درس دیا ہے وہ علم سے متعلق ہی ہے، اور سرکار دو عالم نے جس پہ سب سے زیادہ زور دیا، اور اس کے بعد ان کے اہل اطہار نے جس بات پہ زور دیا وہ علم ہی تھا، اور ہمیں اس عہد حاضر میں اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ نہ صرف ہم دنیاوی علوم میں آگے بڑھیں بلکہ دینی امور کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں۔ مشکل یہ آ رہی ہے برسوں سے، جو بہت زیادہ محسوس سبھی کر رہے ہیں، کہ یا تو ہم دین کی طرف ہی رہ جاتے ہیں، جو اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہم مولوی بن گئے، کچھ ذاکر بن گئے وغیرہ وغیرہ، یا پھر ہم ان سے ایسے ہٹے کہ دنیا کے میدان میں آگے بڑھے تو کوئی ہم جو بھی چاہے انجینئر بن رہے ہیں یا ڈاکٹر بن رہے ہیں یا سائنسداں بن رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان دونوں کا ملاپ رکھ کے زندگی کو آگے بڑھایا جائے، جو اس حقیر نے بھی کوشش کی ہے، تو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اس طرف لے کے چلنا چاہیے۔ مثلا اعتدال پسند زندگی جو ہے وہ، جس میں اگر ہم اب سوال یہ کریں کہ کیسے ایک انسان جو دل رکھتا ہے، ایک انسانی دل رکھتا ہے، تو دین سناشی کے لیے خاص طور سے کربلا سناشی کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، کربلا ایک واقعہ ہی نہیں ہے، ایک پورا درسگاہ ہے، اور جس نے انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ دیا ہے کہ بد سے بدترین وقت میں کیسے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، پیغام رسالت کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے،
اور وہ بہت بڑی درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کا. اخوت و محبت اور بھائی چارگی سب اس میں درس مل رہے ہیں, تو لہٰذا ہمیں اس پہ ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نقوی, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے بھی بات کریں کہ جن کے پیرنٹس اس لائق نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈنس دے سکیں اس زاویے سے کہ وہ اپنے کیریئر کو ان بلندیوں تک پہنچا سکیں, پروفیشنل اسٹڈی میں ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہے, جو کہیں نہ کہیں پیچھے رکھتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ دیکھیے, جو بچے محنت کر رہے ہیں قوم میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے بہت افراد ہیں جو اس کو چاہتے ہیں کہ ایسے ہمیں بچے ملیں جو ڈیووٹیڈ ہوں, ڈیڈیکیٹڈ ہوں, ان کی مدد کی جائے. قوم میں انفرادیت سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت ساری تنظیمیں بھی ہیں جس میں ہماری سینٹر وقف کونسل بھی کام کر رہی ہے کہ جہاں پہ بچوں کو کیسے مطلب نکھارا جائے. تو اس پر کافی کام ہو رہا ہے اور بچوں کو جو محنت کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے آئیں اور اپنے آپ کو مطلع کریں. تو آپ جیسے لوگ بھی اس کو میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ بچے ہیں جو اس قابل ہیں مگر ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میڈیا بھی اس میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بچوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور ہم تک پہنچنا چاہیے جہاں پہ ہم ان کی مدد کر سکیں. جزاک اللہ. اب ہم بات کرتے ہیں آپ اس ٹاپک پہ جہاں آپ اس وقت اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں بحمد للہ, اوقاف کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے میں جس لکھنؤ شہر سے وابستگی ہے اس کو گہوارِ ادب بھی کہتے ہیں علی گڑھ کے بعد, اور اس کے بعد شہر ازا بھی کہتے ہیں, وہاں کے اوقاف یا من جملہ پورے ہندوستان میں اتنے اوقاف ہیں کہ اگر ان کی شمار کرنا چاہیں یا ان کی انکم کو دیکھا جائے تو قوم ملت کا کوئی بھی فرد کسی بھی طریقے سے اس سے مستفیض ہو سکتا ہے اور فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو کس طرح سے ابھی آپ نے سوچا ہے کہ اس وقف میں, ہمیشہ جب بھی وقف کی بات آتا ہے تو اس میں چند وہ متولیان ہوتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پر قابض ہوتے ہیں اور ان کا کام بہتر نہیں ہوتا ہے, تو آپ کیسے اس کو ڈیل کریں گے؟ دیکھیے, جہاں تک اوقاف کی بات ہے, ایک انفارمیشن کی نہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب اوقاف ہندوستان میں سننے میں آتے ہیں جو ہیں. سچر کمیٹی نے بھی اس پہ رپورٹ دی ہے اور یہ مطلب بہت بڑا سرمایہ ہے جو جس کو بھارت سرکار بہت سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہے اور اس پہ بہت کام کر رہی ہے. اور آج سے نہیں برسوں سے کام ہو رہا ہے اور اس کو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت بھی ہم لوگوں کی جو سرکار ہے ہم کو گائیڈ کر رہی ہے, مدد کر رہی ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں, اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان اسکیمز کی طرف متوجہ ہوں جو ہم لوگ دے رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر اوقاف بدحالی میں ہے تو اس کو گورنمنٹ ایسے اسکیم لا چکی ہے کہ جس میں آپ نئی بلڈنگ بنا لیجئے اور اسے کمرشل لائن پہ لے کے چلیے, چاہے اس میں اسپتال بنائیے, چاہے آپ اس میں اسکول بنائیے, چاہے اس میں آپ کولڈ اسٹوریج بنائیے, اچھا سا مارکیٹ بنائیے, مال بنائیے وغیرہ وغیرہ. اس کی کوئی وہ نہیں ہے. ایک معاہدے کے تحت یہ کام شروع ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے, اور کچھ اسٹیٹس اس میں بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں نسل در نسل فائدہ پہنچے گا. یہ زیادہ بہتر ہے. کچھ ناسمجھ لوگ اس بات کی وہ کر رہے ہیں کہ اوقاف کو بیچ دیتے ہیں, بیچ کر انہیں کیا ملتا ہے, 10 لاکھ 1 کروڑ اور کیا ملے گا. مگر اگر اسی اوقاف کو ہم ایک انسٹیٹیوشن بنا دیں, ایک بزنس سینٹر بنا دیں تو تعمر نسل بائی نسل جو ہے اس کا فائدہ پہنچے گا. یقیناً. جیسے ابھی کچھ دن پہلے اگر حوالہ دیا جائے تو ایک بہت بڑی لینڈ جو ہے وہ خاص طور سے نئی دلی میں وہ نکل کے آئی ہے, تو اور اس جگہ کی جو قیمت ہے اس کے اگر حوالے سے دیکھیں تو اس میں ایک بہت اچھا کامرشل پلیس نکل کے آتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک بہترین انسٹیٹیوشن کی شکل میں, یونیورسٹی کی شکل میں, یا کچھ ایسا پروفیشنل اسٹڈی کے سینٹر کے طور پہ آپ اس کو ڈیولپ کریں گے یا آپ اس کا کچھ پرپوزل دیں گے؟ دیکھیے, یہ متولیان کو پہلے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اگر متولیان ہی نہیں چاہیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ متولیان آئیں اپنا پروپوزل لے کے, اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر تینوں کا تال میل رہے گا تو ہم ان کو ایسے ایونیوز دے سکتے ہیں کہ جو ود ان دی سرکمسٹانسز ایک اچھا کمرشل لائن پہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں دینی کام بھی ہو. یہ نہیں ہے, کہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف کمرشل ہی ہو.
جو چیزیں ہیں دینی اداروں سے اوقاف سے جڑی ہوئی وہاں دینی خدمات بھی انجام ہوں اور دنیاوی ایسی خدمات انجام ہو جس سے قوم و ملت کا بھلا ہو، معاشرے کا بھلا ہو. ایک جی. اب میں آپ کی اسٹڈی کی طرف آتا ہوں اور ظاہر سی بات ہے صفی نقوی صاحب جس مقام تک آپ پہنچے ہیں تو نہ صرف قوم کو بلکہ ہر ایک شخص کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے درمیان سے ایک ایسی شخصیت نکل کے اس مقام تک پہنچے. خاص طور سے ہم بات کریں گے اوشین ٹیکنالوجی یا اوشین سبجیکٹ کے بارے میں جہاں پر بہت کم بچے اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سبجیکٹ کی افادیت آج کے دور پہ کیا ہے، کون کون سے ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں کہ جو اس اسٹڈی کو لے جاتے ہیں اور کیسے ایک طالب علم +2 کے بعد اپنی تیاری کرے اور اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے. دیکھیے اوشنوگرافی ایک اب ہر چند کی پرانا سبجیکٹ ہو چکا ہے اور کیونکہ ہم لوگ ساحل سے دور رہتے ہیں اس لیے زیادہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے لوگوں کو یہاں پہ. ادروائز ہمارا جو پورا ہندوستان کا جو بہت بڑا کوسٹل ایریا ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے اور ہمارے کافی پریمیئر انسٹیٹیوٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں. جہاں سے میری ابتدا ہوئی تھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی. تو یہ وہ وہاں پہ اگر انسان کو آگے بڑھنا ہے تو جیسے میرے ایک دل میں ایک تمنا تھی برسوں پہلے کہ ایک سائنسداں بن جاؤں تو میں وہاں گیا اور میں وہاں جا کے میں نے کام کیا. تو اب یہ سلسلہ ہے کہ جہاں تک اس پہ وہ دیکھا جا رہا ہے تو MSc کرنے کے بعد یا انجینئرنگ کرنے کے بعد بھی لوگ جا رہے ہیں. تو وہاں سبھی سبجیکٹس ہوتے ہیں جو لینڈ پہ پڑھائے جاتے ہیں وہ وہاں پہ بھی اس کا امپلیکیشن. مثلا صفی نقوی صاحب انجینئرنگ کی بات کی، انجینئرنگ کے ایسے کون سے سبجیکٹ ہیں مثلا وہ اگر B.Tech کر رہا ہے اپنا میکینیکل سے یا سول سے یا الیکٹرانک اینڈ کمیونیکیشن سے، تو یہ کیا اپنے آپ میں ایک ادارے کے طور پر آگے بڑھنے کے لیے اس فیلڈ میں جایا جا سکتا ہے؟ جی اس میں الیکٹرانکس کے لوگ بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ الیکٹرانکلی جو کمیونیکیشنس ہیں وہ سارے اسی سے جڑے ہوئے ہیں. سمندر میں جو سارے انسٹرومنٹ ڈپلائی کیے جاتے ہیں اس کے لیے الیکٹرانکس کے لوگ چاہیے، اس کے لیے میکینیکل کے بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس میں کافی برانچز ہیں جو انجینئرنگ کی شامل ہوتی ہے. ایون کہیں کہیں سول کا بھی انوالومنٹ آ جاتا ہے بہت سارے. تو وہ جو لوگ اپنے فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر سمندر پہ نظر کریں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں آلموسٹ 90 اور 100% کی رینج میں ہی ایسا آ جائے گی سچویشن کہ جو لینڈ پہ کام ہو رہا ہے وہی سمندر پہ ہو رہا ہے. وہ ایک الگ دنیا ہے، یہ جیسی یہ دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے اور یہ ساری سائنسز کا جو ہے وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے. ناظرین ہم سے بحث گفتگو ہیں علی جناب ڈاکٹر صفی نقوی صاحب. آئی ناظرین ہم اس ادب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ جب میں خود بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس تمام پروگرام کو اٹینڈ کرتا رہا اور جب بھی دیکھا تو اس خانوادے نے ادبی خدمات کو انجام دیا ہے. خود ایک بہت عمدہ شاعر تھے اور یہ نسلاً بعد نسلاً چلتا رہا ہے کیونکہ متمسک ہیں ایسے در سے جسے در اہل بیت کہتے ہیں. ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ ادبی حوالے سے بڑے خوبصورت اشعار میں نے آپ کے والد ماجد کے سنے ہیں، چاہے وہ 21 رمضان کی مجلس کے حوالے سے ہو یا وہ 15 شعبان کی نیمہ شعبان کی محفل کے حوالے سے ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ کچھ ایسا شعر یا کلام آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں کہ تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ایک ادبی شاہکار سے بھی گفتگو ہو رہی. یقیناً والد ماجد شاعر تھے مگر انہوں نے اپنی مطلب اس آرٹ کو انہوں نے چھپا کے رکھا. برسوں تک ہمیں ہی نہیں پتہ تھا کہ وہ گھر میں شعر و شاعری کا سلسلہ ہے کیونکہ میرے دادا مرحوم بھی شاعر تھے، میرے تائزاد بھائی بھی اور پھوپھی وغیرہ بہت اچھے کلام کہتے رہتے تھے، نوحے مرثیے وغیرہ کہتے تھے، مگر والد مرحوم نے کبھی اس بات کو اجاگر نہیں کیا. وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ایک طرح کا ایڈکشن ہے اور بلا وجہ میں ہم اس میں ملوث ہو جائیں گے، تو لہٰذا در اہل بیت سے جڑے رہو اور دنیا میں جو کام کرنے ہیں وہ کرتے رہو. مگر ایک وقت آیا جہاں عقیل الغروی صاحب جب علی گڑھ میں رہتے تھے، انہوں نے ان کے انداز گفتگو میں محسوس کر لیا کہ آپ شاعر ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ یقیناً شاعر ہیں، آپ کو آنا ہے دہلی میں اور ایک کلام پڑھنا ہے، اس میں مصرع طرح دے دیا. تو وہ مصرع طرح دیا گیا اور بھارا اصرار تھا عقیل الغروی صاحب قبلہ کا، تو لہٰذا والد مرحوم یہاں آئے دہلی میں. اور جو پہلا ہی کلام پڑھا گیا تھا وہ بہت ہی عمدہ ہے اور اسی کو میں آپ کے سامنے چند اشعار سنا دیتا ہوں
کہ اس حوالے سے اس طرح سے ہے کہ ہے دل میں یاد مگر دید سے ہے محرومی، ہے دل میں یاد مگر دید سے ہے محرومی، وہ پاس بھی ہیں ہمارے اور انتظار بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پاس بھی ہیں ہمارے اور انتظار بھی ہے، یہی مصرع طرح تھا اور اسی پہ یہ پورا شعر ہوا۔ اس کے بعد سنا ہے قرب قیامت حضور آئیں گے، اسی لیے تو قیامت کا انتظار بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اس طرح سے اشعار ان کے تھے اور بڑے مگر انہوں نے بالکل آخری فیز میں یہ بات کھولی ہے کہ وہ شاعر تھے، نہیں تو وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جو ہمارے ہاں کلام پڑھتے تھے اچھے کیونکہ یہ اچھے شعراء کا بھی انداز رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا کلام کوئی اچھی آواز سے تو سنائیں ایسا۔ تو والد مرحوم اس طرح سے رکھتے تھے اور بڑا ایک انہوں نے علی گڑھ کی محفل ہمیں ذمہ داری پہ چھوڑی، وہ سب کرتے رہے اور بہت کچھ انہوں نے چاہا دنیا کی خدمت کے لیے، تو وہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش میں کر سکوں۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے ہم خاص طور سے ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے کہ جو کہیں نہ کہیں دین کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچیں، ان کے لیے ایک میسج کہ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جس نے ہندوستان کو ریپریزنٹ کیا ہے الگ الگ مختلف کنٹریز میں جا کر، اور لیکن آج بھی وہ شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، یا یہ کہوں کہ سوسخانی کے حوالے سے، دونوں بھائی بہت خوبصورت آواز کے بھی مالک ہیں، تو انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو وہ ہم ضرور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو وہ میسج ان نوجوانوں کے لیے کہ آپ کتنے بھی دنیاوی امور پر کہیں بھی پہنچ جائیے لیکن اس در کو مت چھوڑیے، یہ ایک میسج۔ ہاں یقیناً دیکھیے بابا مرحوم نے یہی سکھایا کہ دیکھو در اہل بیت سے جڑے رہو گے تو خاکسار بھی رہو گے، انکساری بھی رہے گی، علم و ادب کی میدان میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو وہی چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سرکار دو عالم اور ان کی اعلی اطہار کا یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ جو اس در سے جڑ جاتا ہے وہ بلندیوں کے اس مقام کو چھوتا ہے کہ جہاں کچھ رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو بہت ہی ادنا سے لوگ ہیں اور ہم صحیح سے معنوں میں ان سے جڑے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس در اہل بیت سے زیادہ جڑ جائیں تو پھر ہماری بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے جو بات کہی سوسخانی کی، بابا مرحوم کے اندر بہت ساری صفات تھیں اور ان کی جو ذاکری تھی وہ میں نے شروع کی تھی اور اب میں اس انداز کو بدل دیا جو ان کی ایک دلی خواہش تھی، کیونکہ وہ علم کو ادب میں اتنے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ ان کا دل چاہتا تھا میں تقاریر کروں، مگر قوم و ملت نے کہا نہیں آپ مرثیہ خاں بہت اچھے ہیں، ہم آپ سے نئے نئے کلام سنتے ہیں، تو لہٰذا امروہہ میں وہ جوش ملی آبادی، میر انیس وغیرہ وغیرہ، مرزا دبیر کس کے، نسیم امروی صاحب وغیرہ کے کلام پڑھتے تھے جو میں بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، مگر اب میں نے کیونکہ سائنس کا طالب علم تھا میں نے اس حوالے سے کام شروع کر دیا ہے، برسوں سے میں تقاریر کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کے اندر اور اہل بیت اطہار کی جملوں میں جو سائنس چھپی ہوئی ہے وہ میں اجاگر کروں۔ میں اس حوالے سے میں کافی تقاریر کر رہا ہوں 10-12 سال سے، اور اب میں اس مقام میں آ چکا ہوں۔ میرے بھائی علی ذکی صاحب جو ہیں وہ سوسخانی بھرپور کر رہے ہیں، بہت مصروف رہتے ہیں، اور وہ انہوں نے وہی آواز پائی ہے جو بابا مرحوم کی تھی، تو لہٰذا وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور بابا مرحوم کا جو دوسرا پہلو تھا جو علی گڑھ والوں نے کم دیکھا، امروہہ والوں نے زیادہ دیکھا، وہ اس کو میں انجام کرتے ہوئے آگے تھوڑا سا تبدیلی لے آیا ہوں کہ اب میں سائنس کے حوالے سے اپنا بیان کر رکھتا ہوں اور اہل بیت اطہار اور قرآن حکیم کو میں اس زاویے سے پیش کرتا ہوں۔ حالات حاضرہ پہ اگر ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں ڈاکٹر صفی نقوی صاحب کہ آپ ان ذاکرین کے لیے، وہ جو بالکل نوجوان خطیب ہیں جو ابھر رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب گفتگو ہو تو جب ممبر رسول پہ پہنچے ہیں تو قرآن اور رسول اور ان کی اعلی اطہار سے ہٹ کے نہ جائیں۔ ہم لوگ میں محسوس کرتا ہوں کہ اکثر گفتگو میں بہت سارے تنازع لے کے آنے لگتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اب اس کو جملہ میں نہیں وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ میڈیا پہ ہے، مگر بات بہت رہی کہ لکھنؤ میں عزاداری پہ کیوں برا اثر پڑا، اس کی وجوہات لوگ جانتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہ ہم نے ان چیزوں کو پہ گفتگو کی
جو ہمیں ممبر سے نہیں کرنی تھی. ممبر رسول صرف قرآن حکیم اور اللہ کے رب العزت کی ذات اقدس اور ان کی سرکار دو عالم اور ان کی اعلی اطہار کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو فضائل ہیں، ان کے جو مصائب ہیں، اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. ہمیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اس کی گفتگو ممبر سے بیٹھ کے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیا بالکل نہیں کرنی چاہیے. جو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بلا وجہ میں 10 منٹ 15 منٹ اسی پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے اور اس کو وہاں پہ ممبر رسول پر نہیں کرنا چاہیے. آخر میں ہم ایک میسج آپ سے ضرور لیں گے کہ پوری گفتگو کا ایک نچوڑ کہیں، سمری کہیں کہ اس کو ہم نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہو جائے، تاکہ آپ کے شاید وہ ایک کلمات بھی کسی ایک بچے کے ذہن میں دلوں میں راسخ ہو جائے اور اس کی کیریئر سمجھ جائے، تو اس سے بہتر ہمارا لیے بھی کوئی سعادت نہیں ہوگی. اور یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو بہت ساری چیزیں، مگر علامہ اقبال کا وہ شعر، مجھے علامہ اقبال بہت پسند ہے. میں نے محسوس کیا بہت ہی اعلیٰ فکر تھی، طرح طرح سے انہوں نے قوم کو جھنجھوڑا ہے. اور ان کا ایک شعر سے میں اپنی بات کو ختم کر دے نہیں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی تو وہ اپنی بلندیوں پر بڑھتا چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے عالی جناب ڈاکٹر صفی نقوی صاحب، سیکریٹری وقف کونسل گورنمنٹ آف انڈیا. یقیناً اس اعلیٰ مقامات پر پہنچے ہیں کہ ہر ایک قوم کو فخر ہو اگر اس قوم کا یہ نگینہ کسی بھی قوم سے ہو. یقیناً ایک روشن چراغ جس نے اپنی روشنی سے پوری دنیا کو روشن کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ ہم کسی اور شخصیت سے آپ کو روبرو کرائیں گے کسی اور پروگرام کے ذریعے. خدیجہ ٹی وی پر یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.